یہ بات یاد رکھنا کہ کم بولتے ہیں اور غضب بولتے ہیں ہم، اور یہ بات تو جیسے انہیں وراثت میں ملی ہو کہ اس آرگنائزیشن کو اگر یہ فنڈنگ دے رہے ہوتے ہیں تو اس آرگنائزیشن کوئی فنڈنگ میں 20% بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں سیف الرحمان جعفر۔ نیوٹک نیشنل اینڈ ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور یہ ادارہ غریب بچوں کے مستقبل پر کام کرتا ہے، انہیں فری ٹریننگز سکلز پر کام کرتا ہے اور مختلف ہنر کی طرف انہیں راغب کرتا ہے۔ ٹریننگز کے خاتمے پر باقاعدہ ایک رقم ماہانہ مختص کی جاتی ہے ان غریب بچوں کے لیے جو کہ ادارہ خود اپنی ہی طرف سے بھرتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ پچھلے کئی دہائیوں سے، کئی برسوں سے یہی ادارہ اور اداروں کی طرح بلوچستان میں فل ناکام جا رہا ہے، اور اس ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان کے اس ادارے کا ہیڈ کوئی سندھ کا آدمی ہے، اور سندھ سے آنے والا آدمی خاک سمجھ سکتا ہے بلوچستان۔ ایک انسان جو بلوچستان کا ہے ہی نہیں، جس کو بلوچستان کی غربت کا نہیں پتا، معاشی کرائسس کا نہیں پتا، اس کو علاقوں کا نہیں پتا، اور وہ اس صوبے سے تعلق ہی نہیں رکھتا، خدا کی قدرت کے وہی انسان بلوچستان میں آ کر اور بلوچستان کے ہی ایک ادارے کا ہیڈ بن چکا ہے۔ اور کئی عرصہ پہلے اسی انسان کو ڈیپوٹیشن کے اصول کے مطابق اس ادارے کا ہیڈ بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر بلوچستان کا کوئی بھی شخص اس سیٹ پر بیٹھنے کے قابل ہوا تو ڈیپوٹیشن کے اصول کے مطابق اس انسان کو ہٹا کر بلوچستان کا اپنا بندہ رکھا جائے گا۔ سوال تو یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ کیا پچھلے 8 سال میں 1,30,00,000 کی آبادی میں سے ایک انسان بھی اس چیز کے قابل نہیں ہوا کیا؟ یا ایک انسان میں بھی اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ نیشنل ایجوکیشنل ٹیکنیکل سینٹر کے یہ کمیشن کے کوئی قابل بن سکے؟ ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کیا؟ سب سے اہم بات یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا کہ ڈیپوٹیشن کے اصول کے مطابق ایک شخص ایک ڈپارٹمنٹ میں صرف 3 سال گزار سکتا ہے، اور یہاں اس نیوٹک میں ایسے بھی مائکے لال موجود ہیں جو 10-10 8-8 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور قانون کے تقدس اور بالادستی کو پامال اور اپنے پیروں تلے روند کر اسی سیٹ پر براجمان ہے۔ سب سے مزے کی بات یہ کہ وہ شخص جو ایز اے گورنمنٹ سرونٹ اپنے ڈپارٹمنٹ میں 5 اسکیل کی نوکری سر انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بلبوتے اور شناخت کو استعمال کر کے جب نیوٹک میں آتا ہے تو ڈائریکٹلی 17 اور 18 گریڈ کا آفیسر بن کے ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر بن جاتا ہے۔ بتاتا چلوں کہ اسی نیوٹک ڈپارٹمنٹ میں جن لوگوں نے عرصہ دراز سے اپنا غلبہ جمایا ہو، اس میں پہلا شخص ہے ذوالفقار جاٹھیو، جس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے CADD، اور وہ نیوٹک میں ایز اے ڈائریکٹر 3 سال سے کام کر رہا ہے۔ دوسرا شخص عبدالرحمان، جن کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے IT ڈپارٹمنٹ، اور وہ اس میں IT آفیسر ہے، اور جب وہ نیوٹک میں ٹرانسفر ہوا تو ڈیپٹی ڈائریکٹر فائنانس، اور وہ 2 سال سے اس سیٹ پر براجمان ہے۔ تیسرا شخص ہے یاسین جعفر، جس کا اپنا تعلق زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر ہے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں، مگر وہ جب وہ نیوٹک میں آتا ہے تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈائریکٹلی بن جاتا ہے، اور 5 سال سے وہ اس سیٹ پر براجمان ہے۔ چوتھا شخص ہے محمد آصف، جس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے پاپولیشن، اور وہ وہاں جونیئر کلرک ہے، اور وہ جب جونیئر کلرک سے یا اپنے ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹلی نیوٹک میں آتا ہے تو وہ آفس مینیجر بن جاتا ہے، اور وہ 8 سال سے اس سیٹ پر اپنا غلبہ جمائے ہوئے ہے۔ پانچواں شخص ہے نذیر احمد، جس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ہے، اور وہ لیب اسسٹنٹ ہے ہیلتھ میں، مگر جب وہ اس طرف آتا ہے تو وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیوٹک بن جاتا ہے، اور وہ 8 سال سے اس نے بھی اپنا غلبہ یہیں جمایا ہوا ہے۔ چھٹا شخص ہے عبد المنان، جو کلچر اور ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ہے، مگر وہ جب یہاں آتا ہے تو وہ ڈیپٹی ڈائریکٹر بن جاتا ہے، اور 4 سال سے اسی عہدے پر نیوٹک میں 2 نمبر عہدے پر فائز ہوا ہے۔ اور ساتواں شخص ہے عبدالستار، جو BRC لورالائی میں میتھ کا لیکچرر ہے، اور جب وہ یہاں آتا ہے تو وہ ڈیپٹی ڈائریکٹر نیوٹک بن جاتا ہے، اور 2 سال سے وہ شخص اس عہدے پر براجمان ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کس طرح 5-5 یا 6-6 سال سے قانون کی بالادستی، تقدس اور احترام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آیا یہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، آیا ان بچوں تک رسائی بھی ہے ان پیسوں کی یا نہیں۔ اور سب سے بڑا انکشاف یہ کہ ان کو اس سال 1 ارب سے زیادہ پیسے مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ اور PSDP میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا لنک 56 آرگنائزیشن سے زیادہ آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان میں سے
ان میں سے سب سے زیادہ آرگنائزیشنز 56 آرگنائزیشنز میں سے بھی سب سے زیادہ آرگنائزیشنز انہی کے مابین ہوتی ہیں. اور یہ بات تو جیسے انہیں وراثت میں ملی ہو کہ اس آرگنائزیشن کو اگر یہ فنڈنگ دے رہے ہوتے ہیں تو اس آرگنائزیشن کوئی فنڈنگ میں 20% حصہ ان کا اپنا ہوتا ہے. اگر یہ کسی آرگنائزیشن کو مثلا 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں تو 20 لاکھ فنڈنگ کے ڈائریکٹ بعد انہی کے واپس جیب میں آتا ہے. خدا کا واسطہ ہے بلوچستان کے ساتھ کھلواڑ بند کر دو. خدا کا واسطہ ہے بس کھلو بلوچستان کے ساتھ. اور اب لوگ شعور اور اجاگر ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ وہ خود بولیں اور اٹھیں. اگر خاموش رہتے ہیں بھی یہ بات یاد رکھنا کہ کم بولتے ہیں اور غضب بولتے ہیں ہم.